اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ یہ چوتھے پارے کے 8ویں رکوع میں نصف یہاں پر ہے نا، اس کے بعد ہے آیت نمبر 165۔ چوتھے پارے میں 8واں رکوع ہے، آیت نمبر 165 ہے، یہاں سے النصف کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ جو آیات طیبات ہیں یہ بھی غزوہ احد کے پس منظر میں ہیں، یعنی منافقین یہ باتیں پھیلا رہے تھے کہ جب مسلمان سچے ہیں تو پھر مسلمانوں کو اتنے نقصان کا سامنا کیوں کرنا پڑا، اتنا نقصان انہیں کیوں اٹھانا پڑا، اور طرح طرح کی باتیں تھیں۔ تو یہ آیات بھی اسی پس منظر میں ہیں۔ ارشاد فرمایا اولما اصابتکم، حمزہ استفہام کا ہے اور یہاں پر یہ تعجب کے لیے ہے، اور واو جو ہے یہ ربط کے لیے ہے، یعنی یہ کلام بھی ماقبل کلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور یہ اس کے ساتھ مربوط ہے۔ لما جب، اصابتکم اصابت پہنچی، کم تمہیں، مصیبت پہنچنے والی، یعنی اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جب تمہیں ایک مشکل آئی، جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، قد تحقیق، اصبتم تم نے پہنچائی تھی، مثلیہا اس کی دو مثل۔ یہ جو مثلے ہے یہ اصل میں مثلین ہے، مثلین، یعنی مثل ایک مثل، مثلین دو مثلیں۔ جب اس کو اضافت کی ہا کی طرف تو نون اس کا گر گیا، مثلیہا تحقیق تم اس سے دو مثل یا دگنی مصیبت انہیں پہنچا چکے تھے، یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ اگر غزوہ احد میں مسلمانوں کے 70 افراد شہید ہو گئے تو اس میں کوئی شکستہ دل ہونے کی بات نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ مشرکین کا اس سے دگنا نقصان ہوا تھا غزوہ بدر میں، کہ 70 ان کے مر گئے تھے اور 70 ان کے قیدی بھی ہو گئے تھے۔
تو مراد یہ ہے کہ جب وہ اپنے کفر میں اتنے پختہ تھے اور بتوں کی محبت میں اتنے پختہ تھے کہ اتنا نقصان کروا کے بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ آئے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، تو ایمان والو تم تو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہو، اور تم تو سچے دین کے محافظ بن کے اٹھے ہو، تو تم میں جو لوگ ایسی باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے تم بھی انہیں اس سے دگنا نقصان پہنچا چکے ہو۔ قلتم ان ھذا، تم نے کہا کہاں سے آیا یہ، یعنی وہ جو منافقین باتیں پھیلاتے تھے نا کہ اگر مسلمان سچے ہیں تو ان کا نقصان کیوں ہوا، کس لیے انہیں اتنے بندے ان کے شہید ہو گئے، اس کو بیان کیا۔ تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آیا، یہ نقصان کیوں ہو گیا ہے ہمارا۔ قل ہوا من عند انفسکم، قل فرما دیجئے، آپ کہہ دیں ہوا وہ، من سے عند پاس، انفسکم تمہارے جانوں کے، تمہارے نفسوں کے، یعنی تمہارا جو نقصان ہوا ہے یہ اصل میں تمہارے ہی بعض اعمال کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی اللہ کا نصرت کا وعدہ تھا وہ تو مل گیا تھا تمہیں، ان کو تو شکست ہو گئی تھی، وہ تو بھاگ رہے تھے میدان چھوڑ کے۔ پھر جب کچھ صحابہ کرام نے یہ سوچ لیا جو درے پر متعین تھے کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، اب ہمیں یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے خیال کے مطابق صحیح ہی کیا تھا، لیکن بہرحال وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم نہیں تھا کہ تم نے درے کو چھوڑنا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جب تم نے ایک نادانستہ ایسی بات تم سے ہوئی کہ تم میں سے بعض لوگوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو اس طرح نہیں مانا جیسا کہ ماننا چاہیے تھا، تو پھر اس کا تمہیں یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ تم میں اتنے لوگ شہید ہو گئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب بھی کوئی اللہ تعالیٰ استغفر اللہ بے بس نہیں ہو گیا تھا کہ وہ اہل ایمان کو فتح نہیں دے سکتا تھا، وہ فرشتے بھی بھیج کے مدد کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور نظام یہ ہے کہ دنیا میں ایک بندہ جس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ چونکہ اس وقت کافروں نے کافر ہونے کے باوجود ایک منصوبہ بندی کے ساتھ کام لیا تھا، اور اہل ایمان میں سے کچھ لوگوں نے کامل مومن ہونے کے باوجود ایک ایسی بات ان سے ہوگی جو مناسب نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے فیصلہ جو ہے وہ زمینی حقیقت پر فرمایا، ورنہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے اس پر پوری طرح قادر ہے۔ شے کا معنی چاہنا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس پر پوری طرح قادر ہے۔ اب ارشاد فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان، دیکھیں یہ جو کہا گیا نا کہ جو ہاروت اور ماروت کے تذکرہ میں ذکر گزرا کہ وما هم بضارین، کہ وہ جو نقصان پہنچاتے تھے الا باذن اللہ، وہ خود نہیں بلکہ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن سے مراد یہ ہے کہ جب ایک بندہ ایک کام کرنے کا پورا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جبراً نہیں روکتا اس کام کرنے سے، فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اس کو اذن اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک بندے نے اگر ایک بندے کو قتل کیا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ قاتل جو ہے وہ اللہ کی قدرت سے باہر ہو گیا تھا، استغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ اگر اپنی طاقت سے اس کو روکنا چاہتا تو وہ نہیں روک سکتا تھا، نہیں، اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ جب ایک بندہ ایک کام کا پورا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے روکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ کام کرنے کا اذن دے دیتا ہے، فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اس کو باذن اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
تو ارشاد فرمایا وما اصابکم، اور جو کچھ تمہیں پہنچا، یوما، جس دن، التقل جمعان، ملے تھے آپس میں دو لشکر، یعنی احد کی بات ہے، فبإذن اللہ، وہ اللہ کے اذن کے ساتھ تھا، یعنی جو کچھ بھی ہوا، کوئی کافر اللہ کی طاقت سے باہر نہیں آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقے کے مطابق، اپنی سنت کے مطابق ان پر جبر نہیں کیا تھا، جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اذن الہی سے ہوا تھا۔ کس لیے ہوا تھا؟ پہلی بات تو یہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ پرکھ لے ایمان والوں کو، یعنی تمہیں جو یہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کافر اللہ کی قدرت سے باہر ہو گئے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا امتحان لے رہا تھا کہ کون سے لوگ ہیں جو فتح کے موقع پر ہی میرے سامنے جھکتے ہیں، اور کون سے لوگ ہیں کہ اگر انہیں نقصان بھی اٹھانا پڑ جائے ان کے سر پھر بھی میری بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، وہ پھر بھی میری عبدیت کے نغمے گاتے رہتے ہیں، وہ پھر بھی میری بندگی میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، لفظی معنی ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی جانتا ہے، تو یہاں پر جان لے کا مطلب یہ ہے یا تو اختبار ہے تاکہ اللہ تعالیٰ پرکھ لے ایمان والوں کو، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم ازلی ہے اور ایک علم ظہور ہے، یعنی زید نے بکر کو قتل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا ہے زید بکر کو قتل کرے گا، لیکن یہ اللہ کا علم زید کے خلاف حجت نہیں بن سکتا۔ جب زید نے بکر کو قتل کر دیا، اب اللہ نے علم ظہور سے اس کو جان لیا۔ اللہ پہلے بھی جانتا ہے علم ازلی سے، اب جان لیا علم ظہور سے، تو یہاں پر یا علم ظہور مراد ہے تاکہ اللہ تعالیٰ علم ظہور سے اس چیز کو جان لے کہ ایمان والے کون ہیں، جانتا تو وہ پہلے سے بھی ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلِيَعْلَمَ کا معنی کیا کرتے تھے وَلِيَخْتَبِرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ پرکھ لے ایمان والوں کو، تو یہ ایمان والوں کی ایک پرکھ تھی۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی پرکھ لے، وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ وہ پرکھ لے الَّذِينَ نَافَقُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے نفاق کا راستہ اختیار کیا، یعنی احد میں جو سختی پیش آئی اس سے مومن اور منافق نکھر کے الگ الگ ہو گئے، ایمان والے بھی نکھر کے سامنے آ گئے اور منافق بھی نکھر کے سامنے آ گئے۔ اب منافقوں کا رویہ کیا تھا، کس طریقے سے وہ نکھرے، اس کو آگے بیان فرمایا۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور کہا گیا ان سے، یعنی منافقوں سے، وَقِيلَ، اور کہا گیا، لَهُمْ، ان سے، تَعَالَوْا، آؤ، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جنگ کرو راہ خدا میں۔ منافقوں سے کہا گیا آؤ راہ خدا میں جنگ کرو۔ اَوِدْفَعُوا، یا دفاع کرو، یعنی ایک اقدامی جنگ تھی، ایک دفاعی جنگ تھی، یعنی جب وہ آ گئے ہیں ہم پر تو ہمیں چاہیے کہ تم جنگ کرنے کے لیے آؤ، یا کم از کم اپنے دفاع کے لیے تو آؤ نا، وہ مکے سے چل کے یہاں پہنچ گئے ہیں تو آؤ دفاع کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، لو نعلم، اگر ہم جانتے، منافقوں نے کہا اگر ہم جانتے قتالاً، کہ یہ جنگ ہو رہی ہے، لَاتَّبَعْنَاكُمْ، لام تاکید کے لیے ہے، اتبعنا، ہم پیروی کرتے، کم، تمہاری۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یار، ادھر 700 بندہ ہے، ادھر 3000 بندہ ہے، 4 گنا زیادہ تعداد سے تم لڑ رہے ہو، یہ جنگ نہیں ہے، یہ خودکشی ہے۔ اگر ہم جانتے جنگ ہے تو ہم تمہارے ساتھ نکلتے، منافقوں نے کہا۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا تھا
منافقوں نے اس کو خودکشی قرار دے دیا کہ یہ جنگ نہیں ہو رہی، یہ تو اپنے آپ کو مارنے والی بات ہے کہ 700 بندہ جو ہے وہ 3000 بندے کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اس طرح ان کے ایمان کے دعوے ختم ہو گئے اور ان کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا کہ ایمان والوں کی شان یہ ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے دوڑتے ہیں، اور منافقوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کے فیصلے پر تان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جنگ نہیں ہے، یہ تو تم لوگوں خودکشی کرنے کے لیے میدان میں جا رہے ہو۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے ہم وہ للکفر واسطے کفر کے، یومئذ اس دن اقرب زیادہ قریب تھے، منہم ان سے، للایمان واسطے ایمان کے، ایمان کے لیے، یعنی اس دن جو منافق تھے وہ ایمان کی نسبت سے کفر کے زیادہ قریب تھے تو وہ پہلے بھی کافر ہی، ان میں تو ایمان نہیں تھا۔ یہ کس لیے کہا گیا کہ وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے؟ جو وہ دعویٰ کرتے تھے اس کو یہاں پر ایمان سے تعبیر کیا گیا، یعنی جو وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ان کے اس رویے نے اس دعوے کو بھی بے جان کر دیا اور ان کا کفر جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یقولون وہ کہتے ہیں بافواہہم اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم ما جو کچھ لیسا نہیں ہے فی قلوبہم ان کے دلوں میں، یعنی منافقوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زبان سے اور دعوے کرتے ہیں اور دل میں ان کے اور ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ بہتر جانتا ہے بما یکتمون جو وہ چھپاتے ہیں، جو وہ دعوے اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اس سے وہ لوگوں کو تو چکر دے سکتے ہیں، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، اور بندے کے دل میں ایک خیال بعد میں آتا ہے، میرا رب اسے پہلے جان رہا ہوتا ہے۔ جب بندہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ میرے دلی خیالات سے واقف ہے، جو خیالات ابھی میرے دل میں نہیں آئے میرا رب ان سے بھی واقف ہے، تو یہیں سے بندے کے دل سے تقوی اور نیکی کا نور پیدا ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ خوب جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا، یہ پھر منافقین کا ذکر ہے کہ منافقوں کا رویہ کیا ہے۔ الذین جو لوگ قالوا انہوں نے کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، یعنی یہاں پر اخوانہم سے مراد ہے اہل ایمان۔ اہل ایمان ان کے بھائی نہیں تھے، اہل ایمان انہیں اپنے بھائی نہیں سمجھتے تھے، لیکن چونکہ وہ دعویٰ کرتے تھے، کبھی کبھی ایک بات کو علی ضامن المخاطب کہا جاتا ہے، علی ضامن المخاطب۔ اللہ پاک فرمائے گا قیامت کے دن این شرکائی، میرے شریک کہاں ہیں؟ تو اللہ کا شریک تو کوئی نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا میرے شریک، یہ علی ضامن المخاطب ہے کہ وہ لوگ جو گمان کرتے تھے کہ اللہ کے شریک ہیں انہیں کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ اس کو علی ضامن المخاطب کہا جاتا ہے، تو یہ بھی علی ضامن المخاطب کا اسلوب ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، یعنی وہ جب کوئی شہید ہو جاتا تو اس کے گھر میں آتے، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، پچھلے رکوع میں ذکر گزرا اس کا، کہ منافق یہ چالیں کرتے تھے کہ ایک بندہ شہید ہو گیا، اس کے گھر میں جا کے جناب وہ بڑی رونے والی صورت بنا کے کہ جی ایسا ہو گیا، وہ خواہ دنیا سے اس کو دنیا سے چلا گیا، اگر ادھر رہتا تو بچ جاتا۔ منافق اس طریقے سے مسلمانوں کو بدگمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اہل ایمان کے شان یہ تھی کہ ایک بیٹا شہید ہو گیا ہے تو ماں جہاد کے لیے دوسرے بیٹے کو تیار کر رہی ہے، ایک بھائی شہید ہو گیا ہے تو دوسرے بھائی کو باپ جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اہل ایمان کا تو یہ رویہ تھا، لیکن چونکہ منافق جا کے اپنا بھائی ہونا ان کو ثابت کرتے تھے، بڑے دعوے کرتے تھے، تو ان کے گمان کے مطابق یہاں کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے وَقَعَدُوا، اور کس طرح کہتے ہیں، اور وہ بیٹھے رہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ میدان میں گئے اور لڑے اور پھر انہوں نے کوئی باتیں کی، نہیں،
وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہے لیکن باتیں یہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لو اطاعونا، کہتے ہیں اگر وہ ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، تو پھر وہ قتل نہ ہوتے۔ جو لوگ شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، اگر وہ ہماری بات مانتے، ہمارے ساتھ رہتے، نہ جاتے تو وہ قتل نہ ہوتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قل، آپ کہہ دیجئے، فدرؤ، روکیے، پس تم روکو، ان انفسکم الموت، سے انفس نفس کی جمع ہے، اپنی جانوں سے، الموتہ موت، یعنی تم جو کہتے ہو کہ اگر ہمارے پاس بیٹھے رہتے تو نہ مرتے، قتل نہ ہوتے، اگر تم اپنے ہیلے بہانوں سے موت کو روک سکتے ہو تو جب تمہاری موت تمہارے بستروں پر آئے گی اس وقت اس کو روک کے دکھا دینا۔ جب موت نے آنا ہی آنا ہے تو وہ بندہ تو قسمت کا سکندر ہے جو میدان جہاد میں اللہ کے نام پہ شہید ہو گیا، جسے شہادت کا درجہ مل گیا۔ اس طریقے سے جیسے تم کہتے ہو ہمارے پاس بیٹھے رہتے تو نہ مرتے، تو جب تمہاری موت آئے اسے روک لینا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ربط بالکل واضح ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ وہ لوگ قتل ہو گئے، اگر ہمارے ساتھ رہتے قتل نہ ہوتے۔ حقیقت میں وہ مارے نہیں گئے، انہوں نے اللہ کے نام پر اپنی فانی زندگی دے کے ابدی زندگی خرید لی ہے، سرمدی زندگی خرید لی ہے، دائمی زندگی خرید لی ہے۔ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ یہ اس کا ربط بالکل واضح ہے۔ اس کا ایک پس منظر بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جو بھائی غزوہ احد میں شہید ہوئے، یہ غزوہ احد کے بعد کی بات ہے، شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سبز پرندوں کے قالب عطا فرما دیے اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، مختلف نہروں پر بیٹھتے ہیں، مختلف پھل کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا مالک کاش کوئی ہمارے گھر والوں کو بتا دے کہ ہمارے رب نے ہمیں کیسے نوازا ہے، تاکہ وہ بھی شہادت کے لیے انہیں ترغیب ملے۔ تو تب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اللہ پاک نے شہداء کے درجے کو اور ان کی زندگی کو بیان فرمایا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے والد حضرت عبداللہ شہید ہوئے غزوہ احد میں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو بڑے پریشان تھے، حضرت ان کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جابر بڑے پریشان تھے۔ تبھی بات ہے کہ باپ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، تو سرکار نے فرمایا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے باپ کا سایہ مجھ سے اٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ عرض کیا؟ فرمائیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کے ساتھ بغیر پردے کے کلام فرمایا۔ اور اللہ پاک نے پوچھا بتا تیری کوئی تمنا ہے، تو کچھ چاہتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا مولا ایک ہی تمنا ہے کہ واپس دنیا میں چلا جاؤں اور پھر تیرے نام پہ شہادت کی موت مروں، پھر تیرے نام پہ شہادت کا درجہ پاؤں کہ مالک جو لطف مجھے سر کٹانے میں آیا تھا وہ جنت کی نعمتوں میں نہیں آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے میں کسی کو واپس بھیجوں دنیا میں۔ تو عرض کی مولا پھر بتا دے پیچھے رہ جانے والوں کو کہ جو اس کے نام پہ شہید ہوتے ہیں اللہ انہیں کیا درجہ عطا فرماتا ہے، کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ تب یہ آیات طیبات نازل ہوئی۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور گمان بھی نہ کرنا، یعنی سورہ بقرہ میں کہا تھا نا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، یہاں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ، گمان بھی نہ کرنا، الذین، ان لوگوں کے بارے میں جو قتلوا، قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، راہ خدا میں، کیا گمان نہ کرنا؟ امواتا، کہ وہ مردہ ہیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ۔ آپ یوں سمجھیں جیسے 2 سال کا بچہ
زندگی کے اتار چڑھاؤ نہیں سمجھ سکتا، یعنی اس کی عقل بڑی محدود ہے۔ 2 سال کا بچہ زندگی کے اتار چڑھاؤ نہیں سمجھ سکتا، اس کی عقل بڑی محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ پہ قربان ہونے والوں کو جو زندگی عطا فرماتا ہے، عقل انسانی اس کے سامنے بڑی محدود ہے اور وہ ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتی۔ اللہ پاک نے فرمایا انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، ان کے رب کی بارگاہ میں، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے، فرحین، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک تو جو بھی بندہ صالح ہوتا ہے، قبر میں عذاب و ثواب ہے، رزق کسی نہ کسی حالت میں تو سب کو ملتا ہے نا۔ تو شہداء کے لیے کوئی خاص رزق ہے جس کا اللہ نے اسپیشلی ذکر فرمایا کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ فرحین، وہ خوشیاں مناتے ہیں، بما آتاہم اللہ، بس سبب اس کے جو کچھ اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، یعنی اللہ نے انہیں جس طرح نوازا ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ کس لیے نوازا؟ من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ اللہ اکبر، یعنی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اگر میں شہید ہو گیا ہوں تو یہ نعمتیں میرا حق بن گئی ہیں۔ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا بدلہ بھی عطا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو بھی عطا فرماتا ہے محض اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ من فضل ہی، اپنے فضل سے اللہ نے جو عطا فرمایا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشخبری طلب کرتے ہیں، بالذین، ان کے ساتھ، لم یلحقوا بہم، جو ان سے نہیں ملے، یعنی جو لوگ ابھی دنیا میں ہیں وہ شہید چاہتے ہیں کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے رب نے ہمیں کیسے نوازا ہے، ہمارے رب نے ہم پہ کس طرح کرم فرمایا ہے۔ من خلفہم، ان کے پیچھے، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ جو ہے یہ ان اور لا کا مجموعہ ہے، ان اور لا، ان کے، لا نافیہ ہے، نہیں ہے خوف ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ ویسے خوف کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، بندے کو کوئی پچھتاوا ہوتا ہے نا کسی چیز پہ، اس کو خوف کہتے ہیں۔ مستقبل کا خدشہ اس کو حزن کہتے ہیں۔ لیکن یہ اہل جنت کی تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر غم سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہشت است کے آزار نباشد، بہشت وہ جگہ ہے یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو مراد یہ ہے جو بندے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں اللہ انہیں ابدی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یستبشرون، وہ خوشیاں مناتے ہیں، بے نعمت من اللہ، وہ نعمتیں جو انہیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں، وفضل، اور جو اللہ تعالیٰ کا اجر ملا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ملا ہے انہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بنیاد ہے جی مقام شہادت کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لا يُضِيعُ، ضائع نہیں کرتا، اجر المؤمنین، ایمان والوں کے اجر کو۔ یعنی کوئی بندہ، ایمان شرط ہے، ایمان نہ ہو تو آخرت کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ مومن ہی نہیں ہے، وہ جتنے مرضی فلاح عامہ کے کام کر لے، اللہ اس کو دنیا میں اجر دے گا، نیک نامی دے گا، شہرت دے گا، پیسہ دے گا، عزت دے گا۔ لیکن جس طرح بیج کے بغیر فصل نہیں اگتی، ایمان کے بغیر آخرت کا اجر نہیں ملے گا۔ یہ قرآن و سنت کا بالکل بیان کرتا ہوا اصول ہے، ایمان شرط ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، یعنی بندے کا ایک دوست ہے، وہ اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی قربانی دے تو بندہ اس کے لیے وہ تو کرتا ہے نا جو وہ کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بندہ کر کیا سکتا ہے، وہ تو کرتا ہے نا جو وہ کر سکتا ہے۔ تو جب ایک بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دے تو نہ میرے مولا کے خزانوں میں کمی ہے، نہ اس کی عطاؤں میں کمی ہے۔
تو اندازہ کیجئے خدا اسے کیسے نوازے گا، اللہ اسے کس طریقے سے نوازے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمہ اللہ نے فتوح الغیب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے میں تیرا رب ہوں، اور میری شان یہ ہے اذا اقول لشیء کن فیکون، کہ جب میں کسی چیز کو کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اتینی، اللہ فرماتا ہے میری بندگی کر، اجعل کا، میں تجھے ایسا بنا دوں گا، تقول لشیء کن فیکون، تو بھی کسی چیز سے کہے گا ہو جا، وہ ہو جائے گی۔ اقبال نے کہا تھا نا ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا و کار ساز۔ یہ ہے مقام عبدیت، یہ اللہ کی عطا کا بیان ہے، مقام عبدیت اللہ کی عطاؤں کا بیان ہے، اللہ اپنے بندے کو کیسے نوازتا ہے۔ تو فرمایا جب میں کسی بھی مومن کے اجر کو ضائع نہیں کرتا تو جس نے اپنی جان میرے نام کو بلند کرنے کے لیے قربان کر دی ہے اسے میں کتنا نوازوں گا، اسے میں کتنا اجر دوں گا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرہ، یہ المومنین کی صفت ہے کہ ایمان والے کون ہیں۔ اس پس منظر میں، غزوہ احد کے پس منظر میں ہوا یہ تھا، یہ اگلی چند آیات اسی پس منظر میں ہیں، اس لیے ذرا اس پہ غور فرمائیں کہ مشرکین نے مسلمانوں کا نقصان تو بہت کیا کہ 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ اچھا پھر وہ جیتی ہوئی جنگ چھوڑ کے واپس آ گئے۔ راستے میں انہیں خیال آیا یار جی ہم نے کیا کیا، ہم جنگ جیت گئے تھے، ہم اور حملہ کرتے، ہم مدینے پہ حملہ کرتے، ہم اسلام کو اور نقصان پہنچاتے، یہ ہم نے کیا کیا۔ انہوں نے طے کیا کہ ہم واپس پلٹتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے فرمایا کہ اب ہم نے مشرکین کا تعاقب کرنا ہے، اور ہمارے ساتھ وہی بندہ جائے گا جو کل احد کے میدان میں شریک تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ کوئی منافق نہ آئے، کیونکہ منافقوں نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی خرابی کرنی ہوتی۔ اب دیکھیں بندے شہید ہو گئے، کوئی زخمی ہیں، زخموں سے چور ہیں، تھکاوٹ ہے، لیکن جب سرکار نے فرمایا کہ ہم نے تعاقب کرنا ہے تو تمام جو ایمان والے تھے وہ سرکار کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آئے۔ ادھر سے ابو جہل نے اس نے ایک سازش کی، ابو سفیان نے، جو اس وقت ان کا سردار تھا، مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، کہ اس نے ایک بندہ تیار کیا، کہنے لگا جا کر مسلمانوں کو یہ بات بتاؤ کہ ابو سفیان نے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے تم پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے، اس لیے بچ جاؤ۔ جب وہ بندہ آیا اس نے آ کر مسلمانوں کو بتایا تو مسلمانوں کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، ان میں جذبہ شہادت اور زیادہ جوش مارنے لگا، ان کے ولولے اور زیادہ ہو گئے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اس پہلو کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا الذین، وہ لوگ استجابوا، جنہوں نے لبیک کہا، للہ، اللہ کی آواز پر، اللہ کے لیے، والرسول، اور رسول کے لیے۔ اب دیکھیں انہیں اللہ نے تو آواز نہیں دی تھی نا کہ لوگوں مشرکین کا تعاقب کرنا ہے، اللہ نے تو آواز نہیں دی تھی، آواز تو رسول نے دی تھی نا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا جس کو رسول کریم نے آواز دی وہ یہ سمجھے مجھے اللہ نے آواز دی ہے۔ للہ والرسول، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ من بعد ما اصابہم الکرہ، من بعد، بعد اس کے، ما جو کچھ، اصابہ پہنچا، ہم انہیں، الکرہ زخم، یعنی زخمی تو وہ تھے، لیکن جب رسول کریم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ہم نے تعاقب کرنا ہے، انہوں نے اپنے زخموں کو نہیں دیکھا، انہوں نے سرکار کے فرمان کو دیکھا، لبیک کہتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ للذین احسنوا، واسطے ان کے جنہوں نے احسان کیا، منہم،
ان میں سے، یہاں پر من بیانیہ ہے، تمام ایمان والے محسن ہیں، تمام صحابہ محسن ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ میں سے کچھ محسن تھے کچھ نہیں تھے، یہ من تبعیضیہ نہیں ہے، من بیانیہ ہے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو احسان کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ جن لوگوں نے اپنے زخموں کو نہیں دیکھا، اپنی تھکاوٹ کو نہیں دیکھا، سرکار کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آئے، اللہ فرماتا ہے میرے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ بات میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ چھوٹا اور بڑا ایک اضافی چیز ہے۔ ایک غریب بندے کے لیے چھوٹی اماؤنٹ بڑی ہوتی ہے، امیر کے لیے بڑی نہیں ہوتی، درجہ بدرجہ ہے۔ اب جس اجر کو کائنات کا خالق و مالک یہ کہتا ہے بہت بڑا اجر ہے، کوئی اس کو کیسے سمجھے گا وہ اجر کیا ہے؟ کوئی کیسے اس کا اندازہ لگائے گا کہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے نوازے گا؟ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، الذین وہ لوگ، قالا کہا، لہم ان سے، الناس لوگوں نے، ان الناس بے شک لوگوں نے، قد جمعوا لکم تحقیق اکٹھے ہو گئے ہیں تمہارے لیے۔ وہ جو ابو سفیان نے بھیجا تھا نا بندہ کہ جا کے اہل ایمان کو ڈراؤ کہ بڑا لشکر ہم نے تیار کیا ہے، بچ جاؤ۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان سے لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بہت سے لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہیں، فخشوہم، یہ بات کہہ کہ انہوں نے ڈرایا ان کو، فزادہم ایمانا، تو ایمان یعنی اہل ایمان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ یہ بات سن کے وہ گھبرائے نہیں، ان کے ایمان کو اور حلاوتیں مل گئیں کہ ہمارا رب ہماری مدد فرمائے گا۔ فزادہم ایمانا وقالو، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، یہ لشکر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اٹھا ساکیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اللہ بہت اچھا کارساز ہے۔ جب وہ کسی کی مدد فرماتا ہے تو پوری دنیا بھی اکٹھا ہو کے اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتی۔ کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، اگر پوری خدائی بھی بندے کے خلاف ہو جائے، اللہ بندے کے ساتھ رہے تو مخلوق بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ارشاد فرمایا فانقلبوا بنعمۃ من اللہ، پس وہ لوٹے اللہ کی طرف سے نعمت پا کر، یعنی مسلمانوں نے حمراء الاسد تک ان کا تعاقب کیا، اسی حالت میں، زخمی حالت میں، تھکاوٹ کی حالت میں، حمراء الاسد تک ان کا تعاقب کیا۔ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ، وہ لوٹے اللہ کی نعمت سے، وفضل، اور اللہ کی طرف سے فضل سے، لم یمسسہم سوء، اور انہیں کسی برائی نے، کسی نقصان نے چھوا تک نہیں، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی نعمت پائی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، انما ذالکم الشیطان، انما فقط، ذالکم یہ، الشیطان، شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو، یخوف اولیاءہ، فلا تخافوہم، اے ایمان والو تم ان سے مت ڈرو، وخافون، اور مجھ سے ڈرا کرو۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے مخلوق کے خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وخافون، اور مجھ سے ڈرا کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ فلا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اب اللہ تعالیٰ نے
رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی منافقوں کے بارے میں، بھلا یحزن کا، اور آپ کو غمگین نہ کریں، الذین جو لوگ یسارعون بھاگم بھاگ جا رہے ہیں، سرعت تیزی کر رہے ہیں، فی الکفر کفر میں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، انہم بے شک وہ، لن یضروا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ تعالیٰ کو، شیئا ذرہ برابر بھی۔ دیکھیں نا، اللہ کو تو منافقوں نے بھی یا مشرکوں نے بھی نقصان نہیں پہنچانا تھا نا، ایمان والے اس دنیا میں اللہ کے نمائندے تھے، ایمان والوں کو کوئی نقصان پہنچنا دراصل وہ ایسے ہی بات تھی جیسے اس نے اللہ کے نظام کو نقصان پہنچایا ہے، تو فرمایا وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ، اب سوال یہ تھا کہ اگر منافق اسی طرح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی ختم کر دے، اللہ تعالیٰ انہیں مٹا دے تاکہ یہ بات ہی ختم ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ اس کائنات میں میری سنت نہیں ہے۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے اللہ کہ نہ یجعل بنائے لہم ان کے لیے حظاً حصہ، فی الآخرہ آخرت میں، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ منافق اس ڈگر پہ چلتے ہوئے اس قدر نفاق میں آگے بڑھ جائیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے، وہ اپنی آخرت بالکل برباد کر لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جو مہلت دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گرفت نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پہ جبر نہیں کرتا تاکہ انہوں نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں اور اپنی آخرت کو آخری حد تک تباہ کر لیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اشتروا الکفر بالایمان، اشتروا جنہوں نے خریدا، الکفر کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے میں، یعنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایمان دے کے کفر کو خرید لیا، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ بندہ فطرت اسلامیہ پہ، فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے تو منافقوں نے اپنی فطرت کو دے کے کفر کو خرید لیا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے پاس دو راستے آئے تھے، یا ایمان کا راستہ اختیار کرتے یا کفر کا راستہ اختیار کرتے، انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا اور کفر کا راستہ اختیار کر لیا، تو گویا انہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لیا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اشتروا الکفر بالایمان، جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اسی کا تسلسل ہے، اور ناگمان کریں وہ لوگ، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، کیا ناگمان کریں، انما، بے شک، انما فقط، نملی ہم مہلت دیتے ہیں، لہم انہیں، خیرٌ بہتر ہے، لِأَنفُسِهِمْ ان کے نفسوں کے لیے، ان کی جانوں کے لیے۔ مراد کیا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، ہم ان کو گرفت نہیں کر رہے، ہم ان کو کوئی عبرتناک سزا نہیں دے رہے، وہ ہماری مہلت کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں۔ اگر ایک بندہ کوئی غلطی کرے اور اللہ تعالیٰ اسے کوئی تنبیہی قسم کی گرفت کر لے تو یہ میرے رب کے راضی ہونے کی علامت ہے کہ بندے نے غلطی کی تھی، اللہ نے اس کو متنبہ کر دیا۔ جب میرا رب رسی دراز کر دیتا ہے تو یہ بندے کی تباہی کا آخری طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے تباہ کر دیا جائے۔ فرمایا وہ گمان نہ کریں، انما نملی لہم، ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں، خیر لانفسہم، کو وہ ان کے لیے بہتر ہے، انما نملی، فقط ہم مہلت دیتے ہیں، لہم انہیں، لیزدادوا اسما، یہاں پر لام تعلیلیہ نہیں ہے، عاقبت کے لیے ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اور گناہ کریں۔ اللہ گناہ نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ گناہ سے خوش نہیں ہوتا، یہاں پر لام عاقبت کے لیے ہے، یعنی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنے گناہوں میں اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے بڑا ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، اور عذاب مہین کافروں کے لیے ہوتا ہے۔
کلمہ گو کو اگر عذاب ہوگا اپنے اعمال کی وجہ سے تو اسے پاک کرنے کے لیے ہوگا. جب اس کی سزا ختم، وہ پاک ہو گیا، جنت میں آ جائے گا. اگر شفاعت نہ ملی، ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے. لیکن کافر کا جو عذاب ہوگا وہ اسے ذلیل کرنے کے لیے ہوگا. وہ جتنا بھی دوزخ میں رہے گا اس کا عذاب ختم نہیں ہوگا، وہ کبھی پاک نہیں ہوگا، وہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے ہوگا. اس لیے قرآن کریم میں عذاب مہین صرف کافر کے لیے ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اب اللہ پاک نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرکھ لیا اہل ایمان کو اور منافقوں کو. ایمان والے الگ ہو گئے، منافق الگ ہو گئے. اللہ تعالیٰ ایسے طریقے پیدا کرے گا کہ منافق الگ ہو جائیں اور مومن الگ ہو جائیں. اب اس کے دو طریقے ممکن تھے. ایک طریقہ تو یہ تھا، دیکھیں ایمان کا تعلق دلوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کسی بندے کا نام لے کے یہ کہہ دینا کہ تو منافق ہے، یہ صرف پیغمبر کا منصب ہے. عملی منافق ہونا اور چیز ہے، اعتقادی منافق کی بات کر رہا ہوں. یا تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو غیب دے دے، دلوں کے حوال بتا دے اور لوگوں کو پتہ چل جائے مومن کون ہے اور منافق کون ہے. یہ تو اللہ کا طریقہ نہیں ہے. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آزمائش اور پرکھ کے حالات پیدا کرے. آزمائش اور پرکھ میں پتہ چل جائے گا ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ اختیار کیا جو اس کی سنت کے عین مطابق ہے. اب آپ غور فرمائیں، یہ ربط تھا اس کا ما قبل کے ساتھ. ما کان اللہ کی جو شان نہیں ہے لیذر المؤمنین کہ وہ چھوڑ رکھے ایمان والوں کو علی ما انتم، علی پر، ما جو کچھ، انتم تم ہو، علیہ جس پر، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اسی حالت میں نہیں چھوڑے رکھے گا. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ الگ کر دے گا خبیث کو طیب سے. ایسے حالات پیدا کرے گا کہ منافق الگ ہو جائیں گے، مومن الگ ہو جائیں گے. وما کان اللہ، اور اللہ کی جو شان نہیں ہے لیطلعکم علی الغیب، اے لوگو کہ وہ تمہیں مطلع کرے غیب پر. یعنی غیب کیا ہوتا ہے؟ جو چیز حواس خمسہ، دیکھنا سننا سمجھنا، دیکھنا سننا چکھنا وغیرہ، 5 جو حاسیں ہیں. انسانی علم کے 2 ہی ذریعے ہیں بیسیکلی، ایک حواس خمسہ اور ایک عقل. یہ چھٹی ایس، یہ وجدان، یہ عقل سلیم کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں. جو چیز حواس خمسہ اور عقل کے دائرے میں آ جائے اسے عالم شہادت کہتے ہیں، اور جو چیز حواس خمسہ اور عقل کے دائرے میں نہ آئے اسے عالم غیب کہتے ہیں. جیسے بندہ پانی دیکھ لیتا ہے، پانی میں جراثیم کو خوردبین سے دیکھ لیتا ہے لیکن کندھوں پر موجود فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا. جو چیز بندے کے علم سے باہر ہے، دائرہ علم سے باہر ہے، وہ غیب ہے. اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی جو شان نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب بتا دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. یاد رکھنا، غیب کے بغیر نبوت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. النبوۃ ہی الاطلاع علی الغیب. اگر نبی فرشتوں کو نہیں دیکھتا، نبی کا غیب کے ساتھ ربط نہیں ہے، تو نبوت کا مقصد کیا ہے پھر؟ غزالی کہتے ہیں نا کہ ہر بندے کے پاس 5 حاسے ہوتے ہیں جس سے وہ علم حاصل کرتا ہے. چھٹا عقل ہے. وہ کہتے ہیں لیکن نبی کی شان الگ ہوتی ہے. نبی کے پاس 5 حاسوں کے علاوہ چھٹا حاسہ ہوتا ہے جسے حاسہ نبوت کہا جاتا ہے. یبصر بہ الغیب وما سیکون فی المستقبل. جیسے عام بندہ شہادت میں دیکھتا ہے، نبی اس حادثہ غیب کے ساتھ غیب میں دیکھتا ہے. جس طرح عام بندہ حاضر میں دیکھتا ہے، نبی مستقبل میں دیکھتا ہے. تو بھائی غیب کی نفی کر دی جائے تو نبوت کی کوئی فلسفی باقی نہیں رہتی، نبوت کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا. غیب اور نبوت لازم و ملزوم ہے. اب آپ آ جائیں،
اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، لفظ ترجمہ آپ دیکھیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي، لیکن اللہ چن لیتا ہے، مِن رُسُلِهِ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، اہل سنت میں، یاد رکھنا، اور اہل سنت سے میری مراد کیا ہے؟ معتزلہ، خوارج، روافض کے مقابلے میں اہل سنت، یہ میری مراد ہے۔ اہل سنت میں اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اطلاع علی الغیب دی۔ وہ اس بحث کو آپ رہنے دیں جو آپ مسلکی لیول پہ کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا اس کو مقام نبوت کے پس منظر میں دیکھیں۔ اہل سنت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف اس میں ہے کہ کیا نبیوں کی وساطت سے اولیاء کو بھی غیب پر اطلاع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اہل سنت کہتے ہیں ہوتی ہے، معتزلہ کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ اختلاف نبوت کے بارے میں نہیں، اولیاء کے بارے میں ہے، اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ انبیاء کی وساطت سے اولیاء کو بھی اللہ تعالیٰ غیب پر اطلاع دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، تو بھائی یہاں پر من جو ہے وہ تبعیضیہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر رسول کو غیب دیتا ہے، غیب کے بغیر کوئی رسالت کا کنسپٹ نہیں ہے۔ یہاں پر من بیانیہ ہے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں کو جنہیں وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رسولوں کو اور انہیں چن لیتا ہے اپنے غیب کے لیے۔ مطلب یہ لوگوں، اللہ تمہیں نہیں بتائے گا کہ کون منافق ہے، اللہ اپنے رسول کو بتائے گا کہ کون منافق ہے۔ اس لیے سرکار نے اخرج فلاں ابن فلاں فنا کا منافق، نکل جا فلاں ابن فلاں تم منافق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول کو غیب پر اطلاع دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رسول کو بتائے گا کہ ان میں سے کون کون سا منافق ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تمہارا کام کیا ہے؟ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، رسول جو بات بتائیں اس کو مانو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لے آئے تو تم نے کہ اللہ پر احسان نہیں کیا، رسول پر احسان نہیں کیا، اپنے ساتھ بھلا کیا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے آئے، وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لے آئے اور تم نے تقوی اختیار کیا، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو پھر اللہ تمہیں اجر عظیم دے گا۔ یعنی یہ بھی ایک چیز ہے کہ صحابہ کا عظیم ان کی شان کے مطابق ہوگا، ماں بعد کا عظیم ان کی شان کے مطابق ہوگا، نبیوں کا عظیم ان کی شان کے مطابق ہوگا، امام الانبیاء کا عظیم ان کی شان کے مطابق ہوگا۔ یہ کیفیت بدلے گی اس کی۔ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اب جہاد کا ذکر تھا، جہاد میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، منافق تو مال خرچ کرنے کو بہت برا سمجھتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور گمان نہ کریں، الَّذِينَ، وہ لوگ، يَبْخَلُونَ، جو بخل کرتے ہیں۔ کس چیز میں بخل کرتے ہیں؟ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے انہیں اپنے فضل سے، یعنی دیا اللہ نے ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں۔ دیتا اللہ ہے، اس کے راستے پر لوٹاتے ہوئے وہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ وہ جو گمان نہ کریں، کیا چیز گمان نہ کریں؟ ہوا خیر اللہم، کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا، بلکہ وہ شر اللہم، ان کے لیے بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سَيُطَوَّقُونَ، ان قریب وہ توق پہنا دیے جائیں گے۔ یہ سرکار نے فرمایا نا، جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کا مال ایک سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں پڑا ہوگا، اور اسے ڈنگ مارے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ ہے جو بخل کریں گے، راہ خدا میں نہیں دیں گے، جو لازم ہے اس کو ادا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بخل کا توق پہنا دے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اور بندہ کس لیے بخل کرتا ہے؟ کہ اس کا مال کم نہ ہو جائے۔ آگے فرمایا لوگو، رزق تمہاری تدبیروں سے نہیں بڑھتا، رب کے فضل سے بڑھتا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، زمین و آسمان کی میراث اللہ کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے، اللہ دیکھتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک ہمیں یقین کی دولت نصیب فرما، ہمیں اخلاص کی نعمت نصیب فرما، للہیت کی دولت نصیب فرما۔ پروردگار عالم اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ جمیع مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے میرے مالک سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ حاضرین مجلس میں سے جتنے بھی لوگ اس جہان سے، حاضرین مجلس میں سے جن کے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، جو عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے میرے مالک سب کی مغفرت فرما۔ اس مسجد کو آباد کرنے والے جتنے لوگ اس جہان سے چلے گئے سب کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار عالم اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما، ہمیں تلاوت قرآن کی حلاوتیں نصیب فرما۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک جو تیرے بندے تیری پاک کتاب کی محبت میں یہاں آتے ہیں، وقت دیتے ہیں، میرے مالک سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، وقت میں برکتیں عطا فرما، جان مال میں برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ بخش صاحب کو جزائے خیر دے دیا آپ نے۔